طرف ہم جائیں گے، اور تیسرا پارٹ جو میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا بنیادی حوالہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کہاں سے شروع کرائے۔ تو میں ڈینیل کی کتاب میں سے اس کے 9ویں باب کی 20ویں آیت سے لے کے پڑھتا ہوں باب کے آخر تک۔ اس میں لکھا ہے، اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کرتا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزرانے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا ہے دانیال، میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش اور فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں، کیونکہ تو بہت عزیز ہے، پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ تو دھیان سے سنیے، خداوند اپنے عزیزوں کو اپنے خاص مکاشفے دیتا ہے، تو ہمیں خدا کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا وہ باتیں آپ کو بھی دکھائے اور سمجھائے جو آنے والے وقتوں میں یا اس دنیا کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ 24ویں آیت اس میں لکھا ہوا ہے، 24ویں آیت اگر ہم دیکھیں گے تو 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکاری کا کفارہ دیا جائے، ابدی رازبازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے۔ ورس 25 پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم ہونے سے ممسو فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے، فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر کو اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی اور بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد کرے گا، نصف ہفتے میں ذبیحے اور ہدیے موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقعہ ہوگی۔ ہاللویا! خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم نے خاص طور پہ ان جو پچھلی 2 ہماری اسٹڈی کی کلاسز گئی ہیں، اس میں ہم نے 24ویں اور 25ویں آیت کو بہت ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا تھا۔ اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ پچھلے دونوں پارٹ ضرور دیکھیں، اور 26ویں آیت کو ہم پچھلی کلاس تھی پچھلے منڈے کی، اس میں ہم دیکھ رہے تھے، اور وہ 26ویں آیت ہم نے پوری نہیں کری تھی۔ میں آج آپ کے سامنے 26 آیت دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، 26۔ اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ ہاللویا! تو کلام میں ہم نے جو پچھلی دفعہ چیزیں دیکھی تھیں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اردو کی ٹرانسلیشن میں اور انگلش کی ٹرانسلیشن میں یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ ڈفرنس نظر آتا ہے، اور سمجھنے میں بھی کافی فرق نظر آتا ہے، کیونکہ انگلش کی ٹرانسلیشن میں ہم نے کئی ساری ٹرانسلیشنز دیکھی تھی۔ تو انگلش کی ٹرانسلیشن میں اس شخص کو بادشاہ نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ اس شخص کو کہیں پہ پرنس لکھا گیا اور کہیں پہ رولر لکھا گیا ہے، اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا انجام طوفان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن انگلش کی بائبل کی ہر ٹرانسلیشن نے اسے طوفان نہیں لکھا ہے، بلکہ اسے فلڈ لکھا ہے، کہ اس کا انجام جو ہے فلڈ کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام جو ہے فلڈ کے ساتھ ہوگا۔ اور اس وقت ہمارے پیچھے پروجیکٹر میں کچھ پرابلم ہوئی ہے، تو اس کا انجام جو ہے فلڈ کے ساتھ ہوگا۔ تو 2 چیزیں پچھلی ہم نے اس میں چیک کری تھی کہ وہ بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ ایک پرنس ہوگا، یا اسے رولر کا لفظ لکھا گیا ہے، وہ رولر ہوگا اور پرنس ہوگا، اور جس کے بارے میں بولا گیا ہے کہ وہ آنے والا ہے۔
آنے والا ہے، لیکن اس کے لوگ جو ہیں وہ یروشلم شہر کو اور ہیکل کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور ہم نے ساری چیزیں دیکھی کہ وہ جو بادشاہ یا جو پرنس اور جو رولر جس کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ کوئی اور پرنس نہیں ہے بلکہ پرنس آف ڈارکنس جسے ہم کہتے ہیں، ابلیس، یا رولر آف دا ورلڈ جسے ہم دنیا کا سردار کہتے ہیں۔ یہ وہ ہے، چونکہ یہ اس ٹائم پہ لکھا گیا تھا کہ جو ایک پرنس آنے والا ہے اس کے لوگ اس کو تباہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل میں پرنس کا ذکر ہے کہ آنے والا ہے، لیکن وہ 2000 سال پہلے، 2020 سال پہلے یا 2000 سال پہلے جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو یہ اس ٹائم پہ وہ پرنس آیا نہیں تھا، اس ٹائم پہ یہ رولر آیا نہیں تھا، بلکہ اس ٹائم پہ اس کے لوگوں میں وہ کام کر رہا تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اس کے لیے غریب، امیر، پڑھا لکھا اور ان پڑھ اور کسی بھی پوزیشن والے کو اس کو استعمال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ بادشاہوں کو، رولرز کو اور دنیا کے حاکموں کو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ کسی میں بھی سما کے اپنے مقصد کو، اپنے کام کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ تو وہ جو تھا، جو ابلیس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، وہ ابلیس جو ہے وہی پرنس ہے، وہی وہ رولر ہے، اور اس کے لوگ جو اس ٹائم پہ استعمال ہوئے تھے، وہ ان لوگوں کو جب استعمال کیا گیا تو ان لوگوں نے پھر یہ ہیکل کو اور مقدس کو مکمل طور پہ، ہم نے دیکھا پہلی صدی کے 70ویں سال میں یعنی AD 70 میں مکمل طور پہ اس کو تباہ کر دیا۔ آج میں آگے جانا چاہتا ہوں، لیکن آگے جانے سے پہلے آج مجھے خدا نے پھر ایک اور چیز یہ دکھائی کہ ایک اور پروفیسی ہے، ایک اور بائبل میں واقعہ ہے جو نئے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے، اور جس کا تعلق ٹھیک اسی بات سے ہے، ٹھیک اسی چیز سے ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس وقت اس کو یہاں پہ کچھ دیر کے لیے روکوں، اور یہی چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نئے عہد نامے میں آئیں گے، اور وہاں پہ ہم وہ حوالہ پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہم اس کو نئے عہد نامے کی جو میں واقعے کی بات کر رہا ہوں اس کو، اور دانیال 9 باب اور 26ویں آیت کو ہم ایک ساتھ ملا کے ہم کلوز کریں گے، ختم کریں گے یا کنکلوڈ کریں گے اسے۔ تو میرے ساتھ ایک حوالہ خاص طور پہ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس بائبل ہے اور اپنی نوٹ بک اور پین کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 21واں باب 18 سے 20 آیت تک۔ میتھیو چیپٹر 21 ورس 18 to 20۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور میرے پیچھے آپ کو اسکرین پہ یہ حوالے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو میتھیو چیپٹر 21 ورس 18 to 20، متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 18 سے 20 آیت۔ اور جب صبح کو وہ پھر شہر کو جا رہا تھا، اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا، آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے۔ اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا، اور شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم سوکھ گیا؟ آگے بھی ہم پڑھ لیں گے تھوڑا سا 21ویں آیت تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا۔ آگے 24ویں آیت، اس میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہمارے بائبل میں لکھا ہوا ہے جو ہم نے حوالہ پڑھا۔ اچھا، یہ حوالہ جو ہے، اسپیشلی یہ حوالہ جو ہے 2 انجیلوں میں اس کا ذکر ہے، اور ایک مرکز کی انجیل اور اس کے 11ویں باب میں بھی یہ حوالہ، سیم حوالہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک بھوک لگی ہوئی تھی ان کو، وہ انجیر کے درخت کے پاس
گئے اور انجیر کے درخت میں سے انجیر ڈھونڈنے لگے. جب انجیر نہیں ملی تو خداوند یسوع مسیح نے اسی طرح کے الفاظ بولے اور وہاں سے چلے گئے. یہاں پہ لکھا ہے اسی دم سوکھ گیا, لیکن مرکز کی انجیل دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اگلے دن جب وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ درخت جڑ سے سوکھا ہوا تھا. تو اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا مختلف قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مسیحیت میں کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. پہلی چیز جو میں نے جو سننے کو ملی ہے کہ خدا ہمارا برکت کا خدا ہے, وہ کیسے لعنت بھیج سکتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیوں کر لعنت بھیجی, جبکہ ہم کلیم کرتے ہیں, مسیح لوگ کلیم کرتے ہیں he is a God of blessing. تو why did he curse the fig tree? کہ اس نے پھر یہ انجیر کے درخت پہ لعنت کیوں بھیجی جب وہ برکت کا خدا ہے؟ دوسری چیز کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کسی کی بھی پراپرٹی کو, جو انجیر کا درخت کسی کی ملکیت تھا یا کسی کی پراپرٹی تھا, کیسے خداوند یسوع مسیح کسی کی بھی پراپرٹی کو خراب کر سکتے ہیں؟ تیسری جو ہمیں آرگیومنٹ اس پہ سے ملتا ہے اور وہ بڑا کلیئر بہت سارے لوگ بولتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے بھی غلطی ہوتی ہے. تو یہ تین آرگیومنٹ کے ساتھ لوگ اس حوالے کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں آپ کو خاص طور پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, لوگ جب بائبل کو سطحی طور پہ پڑھتے ہیں, جب سرفیس سے پڑھتے ہیں, تو یہ بائبل ان کے لیے ایک کتاب کی طرح ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن جب آپ اس کے اندر ڈیپلی غوطہ لگاتے ہیں, جب آپ اس میں اندر جاتے ہیں, تو بائبل کے ہر حوالے میں ایک بہت گہرا بھید ہے, بہت گہری اس میں بات ہے. ہاللیلویا. تو ہمیں سطحی طور پہ پڑھ کے سطحی طور پہ یہ چیزوں کے بارے میں کنکلوژن نہیں کرنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح بھی غلطی کر سکتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کسی کو لعنت کیسے کر سکتے ہیں, یا خداوند یسوع مسیح کسی کی پراپرٹی کو, جو انجیر کا درخت ہے, کسی کی پراپرٹی کو خداوند یسوع مسیح کیسے لعنت بھیج سکتے ہیں کہ وہ جل کے خراب ہو جائے. تو سب سے پہلی ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں, آپ کے گھر اگر خدا نے ایسے دیے ہیں جس میں آپ پیڑ پودے لگا سکتے ہیں یا گملے رکھ سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے پودے لگاتے ہیں, اپنے حساب سے اپنے گھر کو پودوں سے اور دوسری چیزوں سے, پیڑوں سے اور درختوں سے آپ اسے سجاتے ہیں. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ درخت یا یہ پیڑ پھل نہیں لا رہا یا اس میں سے پھول نہیں نکل رہا ہے, تو آپ ہی کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اسے اکھاڑ کے کسی اور کو وہاں پہ لگا سکتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے طور پہ بول رہا ہوں کہ جب ہم اپنے گھر میں, اپنی زندگی میں اپنے مطابق پیڑ پودے لگاتے ہیں اور اپنے مطابق ان کو اکھاڑ بھی لیتے ہیں, تو کسی پڑوسی کی یا کسی آس پاس کی کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جی آپ نے یہ پودا یہاں سے کیوں نکالا, کیونکہ ہمارا گھر ہے, ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اسے کس طرح سے اسے وہ رکھیں. میں آپ کو اپنے گھر کی ایک مثال دے دوں کہ جو میرا پاکستان میں ہمارا گھر تھا, اس میں خدا نے ہمیں 3 گارڈن دیے ہوئے تھے. ایک گارڈن بیک یارڈ میں تھا, پیچھے تھا, ایک گارڈن گھر کے اندر تھا اور ایک گارڈن گھر کے باہر تھا. تو 3 ہمیں چھوٹے چھوٹے گارڈن دیے ہوئے تھے, اور تینوں گارڈنز کو, یعنی ان چھوٹے چھوٹے جو باغیچے ہیں, کیاری نہیں تھی, اچھے پراپر باغیچے تھے, تو ان کو ہم نے اپنے حساب سے اس میں پودے لگا کے اسے سجایا تھا. اور ہم نے ایک دفعہ اس میں کرسمس ٹری بھی اس میں اگایا, اور وہ کرسمس ٹری اتنا بڑھ گیا کہ وہ اوپر جو الیکٹرسٹی کی تاریں ہوتی ہیں اس میں جا کے اس نے بہت سارے تاروں کو توڑنا شروع کر دیا. تو ہمیں وہاں کے الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ سے لوگ آئے اور انہوں نے زبردستی ہمیں فورس کیا کہ جی اس کو کاٹیں, اور ہم نے کاٹا. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے ہماری چیزوں کو ہم کاٹتے ہیں, اکھاڑتے ہیں, ہم پھینکتے ہیں. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا کے کائنات کے خالق اور مالک ہیں. بائبل کہتی ہے کہ اسی کے وسیلے سے سب چیزیں بنی, اسی کے لیے سب چیزیں بنی. وہ ہر ایک چیزوں میں, ہر ایک چیز میں سب سے پہلے تھا. ہر ایک چیز جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں کائنات میں نظر آتی ہے, یہ خداوند یسوع مسیح کی اپنی چیز ہے, پراپرٹی ہے. خداوند یسوع مسیح اس کا مالک ہے. ہاللیلویا. بائبل میں ایک حوالہ اگر میرے ساتھ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کی کیا پاور ہے.
डैनियल उसका 4वां बाब और उसकी 35वीं आयत पढ़ेंगे। डैनियल चैप्टर 4 एंड वर्स 35। वर्स 35 इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और जमीन के, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं स्क्रीन पे से नहीं पढ़ रहा, मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं, वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है। ये वो का मतलब है खुदा। और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन, यानी दुनिया, आसमानों पे जो मखलूक है यानी फरिश्ते, और जमीन पे जो लोग हैं उनके साथ जो कुछ चाहता है वो करता है, और कोई नहीं है जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे तू क्या करता है। ये खुदा की पावर है कि कोई नहीं है हम में से कि कोई खुदा को ये बोल सके कि जी तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो मालिक है, उसने चीजें लगाई हैं, उसने बनाई हैं चीजें, जब जिस चीज को चाहे वो कायम करे, जब जिस चीज का चाहे वो उखाड़े। तो बाइबल में हमें ये नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अंजीर के दरख्त पे लानत करी, तो पहला जो सतही तौर पे या सरफेस पे जो मैं आपको स्टडी देना चाह रहा हूं वो ये है कि वो इस कायनात का मालिक और खालिक है, और उसको कोई भी रोक नहीं सकता कि वो किसी भी चीज को कायम रखे या किसी भी चीज को हटा दे। तो अगर अंजीर के दरख्त को उसने लानत करी या अंजीर के दरख्त पे उसने कर्ज किया, तो खुदावंद यीशु मसीह को पूरा इख्तियार था। दूसरी चीज, वो अंजीर का दरख्त किसी की प्रॉपर्टी नहीं था। अगर वही मत्ती का हवाला हम पढ़ लें, उसमें आपको नजर आ जाएगा, मत्ती 21 बाब 18 से 20 आयत। मत्ती 21 बाब, मैथ्यू 21 18 वर्स 18 लिखा है, यीशु ने उनकी यीशु, मैथ्यू 21 18 मैथ्यू 21 18 यीशु ने उनकी मैथ्यू 21 मैंने तो नहीं बोला। Yeah, you are right. बाइबल में आपके सही है, ये रॉन्ग प्रिंट है, आपने सही पढ़ा। 1 मिनट हमारे पास जो बाइबल है यहाँ पे, इस पे कुछ प्रॉब्लम है। मैथ्यू 21:18 में जो लिखा है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये यहाँ पे कुछ और चीज आ रही है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैथ्यू 21:18 यानी मत्ती की अंजील 21वां बाब, इसे आप बंद कर दो, कंफ्यूज कर रहा है। नहीं, सिर्फ ये आयत को आप बंद कर दो बस। तो बाइबल चेंज कर दो। And when he saw the tree, हाँ, उर्दू में गलत है, इंग्लिश में सब सही लिखा हुआ है, यहाँ पे उर्दू की ट्रांसलेशन गलत आ रही है। तो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। लिखा हुआ है, और जब वो सुबह को शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया। तो ये अंजीर का दरख्त राह के किनारे लगा हुआ था, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको लानत भेज के उसको खराब कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह, मैंने आपको बताया कि वो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और उसे कोई रोक नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। ये खुदा का अपना हिसाब किताब है। हालेलुया। तो हमने देखा कि अगर हम सरफेस पे से देखेंगे तो ये हमें नजर आएगा कि जी खुदावंद यीशु मसीह ने खामखाई में ये ऐसा काम क्यों किया, बरकत का खुदा है, लानत क्यों दी है। तो मैं आगे, जैसे हमने मत्ती के इंजील में पढ़ा था, हमने देखा था कि लिखा हुआ था कि उसने लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों ने पूछा कि ये कैसे मुकम्मल तौर पे जल गया, ये कैसे मुकम्मल तौर पे सूख गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि दुआ के बारे में, ईमान के बारे में, और बोला शक नहीं करो, अगर तुम ये सब चीजें करोगे तो ना सिर्फ वैसा होगा जैसे ये अंजीर के दरख्त के साथ हुआ है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है अगर इस पहाड़ को भी बोलोगे तो ये अपनी जगह से हट के दूसरी जगह चला जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वो बात
جو سرفیس پہ سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں سطحی طور پہ، تو خداوند یسوع مسیح نے وہ بات اس طرح سے بولی کہ یہ جو بات میں بول رہا ہوں یہ بیسیکلی تمہارے ایمان کے لیے، کہ ایمان کے لیے یا دعا کی پاور کے بارے میں خدا نے بولا کہ جب دعا تم پاور کے ساتھ کرو گے بغیر شک کے تو اس طرح کے کام ہوں گے. لیکن اس کے نیچے ایک اور تہ میں ایک بھید ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا خدا فروٹفل خدا ہے، ہمارا خدا پھل دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا خدا ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس میں سے اسے کچھ ملے نہیں. وہ ہر ایک چیز میں پھل ڈھونڈتا ہے، وہ ہر ایک چیز میں پھل دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے جب اس نے وہ 3 نوکروں کو بولا، ایک کو 5 توڑے دیے، ایک کو 2 توڑے دیے اور ایک کو 1 توڑا دیا، تو 5 والے نے 10 کرے، 2 والے نے 4 کرے اور 1 والے نے دبا دیا. تو خدا کا وہاں پہ ہمیں نیچر نظر آتا ہے. خدا نے اس نوکر کو ڈانٹا اور اس نوکر سے وہ لے کے 10 والے کو دے دیا، کیونکہ خدا ملٹیپلیکیشن چاہتا ہے، خدا چیزوں میں ملٹیپل ہونا چاہتا ہے، خداوند بڑھوتی دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے خدا ہمارا فروٹفل خدا ہے، وہ ہمارے پھلوں کو دیکھنا چاہتا ہے. بائبل میں اگر آپ دیکھیں گے تو بائبل میں بہت سارے نئے عہد نامے میں اتنے حوالے خداوند یسوع مسیح نے پھل کے بارے میں اور فروٹ کے بارے میں اور ان درختوں کے بارے میں بولے ہیں جو ساری چیزوں میں آپ کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے. فار ایگزامپل خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں جان چیپٹر 15 اس کی پہلی اور دوسری آیت میں بولا ہے کہ میرا جو باپ ہے وہ گارڈنر ہے. لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، گارڈنر ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. تو خداوند یسوع مسیح نے کلیئرلی بولا ہے کہ میرا جو باپ ہے، خدا باپ جو ہے وہ پھلدار خدا ہے، وہ پھل دیکھنا چاہتا ہے. جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ دیتا ہے. پھر ایک اور جگہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک اور حوالہ جو لوکا 13 باب میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا نہیں ہوں لیکن اس حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے باغ میں ایک انجیر کا درخت لگایا اور 3 سال تک وہ آتا گیا لیکن اس میں پھل نہیں ملے. تو اس نے مالی کو بولا تو اسے کاٹ ڈال کیونکہ یہ 3 سال سے جگہ گھیرے ہوئے اور یہ پھل نہیں دے رہا. تو مالی نے پھر وہاں پہ ریکویسٹ کری کہ آپ 1 سال اور اسے چھوڑ دو، میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا، اس کے گرد میں کام کروں گا، اگر پھر بھی پھل نہیں لایا تو پھر اسے کاٹ ڈالنا. ہاللیلویا. تو خداوند یسوع مسیح نے اس طرح کی تمثیلوں میں، اس طرح کی باتوں میں یہ بات ہمیں بڑے کلیئرلی خدا کے نیچر کے بارے میں بتائی ہے کہ خدا ہمارا پھل دیکھنا چاہتا ہے، وہ بے پھل چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح جب انجیر کے درخت کے پاس گئے اور اس کو بے پھل دیکھا تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو لعنت بھیجی اور وہ جڑ سے سوکھ گیا. ہاللیلویا. اچھا، اب یہ تو تھی سطحی باتیں. اب میں آتا ہوں اس کے نیچے جو بھید کی بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسرائیلی قوم میں اسرائیل کا مسیحا بن کے پیدا ہوا. بائبل میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا. اسرائیلی قوم اسرائیلی قوم صدیوں سے اپنے مسیحا کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنے مسیحا کا ویٹ کر رہی تھی کب ان کا مسیحا آئے گا. اور خداوند یسوع مسیح جب مسیحا کے طور پہ خداوند یسوع مسیح اسرائیلی قوم میں آیا تو اسرائیلی قوم نے انہیں قبول نہیں کیا. ہاللیلویا. اسرائیلی قوم نے پولیٹکس کری، اسرائیلی قوم نے سازش کری، اور اسرائیلی قوم نے نہ صرف مسیح کے ساتھ سازش کری بلکہ تھرو آؤٹ صدیاں جیسے گزرتی چلی گئی ہیں، اسرائیلی قوم نے خدا کے حکموں کو بھی نہیں مانا، خدا کی نافرمانی بھی کری ہے. اور خدا نے چونکہ ابراہیم سے یہ عہد باندھا تھا اس لیے خدا وفادار خدا ہے اور اسرائیلی قوم کے ساتھ وہ وفاداری کرتا رہا ہے. لیکن اسرائیلی قوم نے ہمیشہ خدا کا دل دکھایا ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیں پھر ہم اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. یسایہ کی کتاب اس کا 1 باب اور 3 آیت.
پہچانتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. نیکسٹ. بس تو خدا نے عزائیہ کے تھرو، یسایہ کے تھرو بڑے کلیئرلی بولا ہے کہ جو بیل ہے وہ جانتا ہے، جو جانور ہے گدھا ہے وہ جانتا ہے اسے کہاں جانا ہے، لیکن میری جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ نہیں جانتی کہ انہیں کس طرح سے خدا کے حکموں پہ چلنا ہے. تو ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بیسیکلی خداوند یسوع مسیح نے یہ جو انجیر کے درخت کے پاس آ کے انجیر کے درخت کو ایک لعنت دی اور اس میں پھل نہیں پایا، یہ بیسیکلی پورا کا پورا جو اس کا روحانی اس کا جو بھید ہے وہ یہ ہے کہ یہ انجیر کا درخت جو ہے یہ اسرائیلی قوم کو دکھاتا ہے کہ انجیر کا درخت جو ہے اسرائیل کی قوم ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنوں میں آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا. اپنوں میں آیا کہ اسے وہ قبول کریں، اس کو مسیحا تسلیم کریں، لیکن اپنوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. اپنوں نے سازش کری اور سازش کے ساتھ خداوند یسوع مسیح سے بینیفٹ لیے. خداوند یسوع مسیح نے شفائیں دی، شفائیں لی، خداوند یسوع مسیح نے معجزے کیے، معجزے انہوں نے انجوائے کیے، لیکن ایک ٹائم آیا انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو سازش کے ساتھ، انہوں نے رومیوں کی سازش کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو سولی پہ دے دیا، جو وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے سولی پہ دیا ہے، جبکہ خدا باپ کا یہ ابدی پلان تھا. بہرحال یہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسرائیل میں آیا، اسرائیل کا بادشاہ بن کے آیا، اور اسرائیل میں اپنے لیے وہ پھل ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اسرائیل میں انہیں کوئی پھل نہیں ملا. تو جس طرح خداوند یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کو قرض کیا، انجیر کے درخت کو جب خداوند یسوع مسیح نے قرض کیا تو وہ انجیر کا درخت اگلے دن جڑ سے سوکھ گیا. اسی طرح یہ بات اس بات پہ پوری طرح سے ریفلیکٹ کرتی ہے، پوری طرح سے یہ بات اس بات کو پیش کرتی ہے کہ وہ انجیر کا درخت جو تھا وہ اسرائیلی قوم تھی، اور خداوند یسوع مسیح جب وہاں آیا اور اپنوں نے قبول نہیں کیا تو اسرائیلی قوم کو خدا نے رد کیا، خدا نے اسے قرض کیا. اور جب قرض کیا تو بائبل بتاتی ہے کہ یہی اسرائیلی قوم جو ہے، جیسے ہم دانیال کی کتاب میں سے ابھی تک پڑھ رہے تھے کہ دانیال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیلی یہ شہر جو یروشلم ہے اور یہ جو ہیکل ہے، یہ پہلی صدی کے 70ویں سال میں یعنی AD 70 میں مکمل طور پہ یہ تباہ ہو گئی، مکمل طور پہ برباد ہو گئی. تو یہ بات جو ڈینیل کو فرشتے نے بولی تھی 26ویں آیت میں، یہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس بات کو کنفرم کیا. تو جب بھی آپ کو کوئی نبوت ہو اور دو نبوتیں ایک ہی جیسی ہوں تو وہ یاد رکھیے وہ کنفرمیشن ہے کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے. میری زندگی میں بہت دفعہ میرے اوپر نبوتیں ہوئی ہیں اور ایک سے زیادہ خدا کے خادموں نے اسے کنفرم کیا ہے کہ یہ خدا کا پلان ہے آپ کے لیے. تو اسی طرح جب گیبریل فرشتہ یا جبرائیل فرشتے نے یہ بات بولی، خداوند یسوع مسیح نے 4 صدیوں بعد 5 صدیوں بعد جب اپنے دور میں آئے تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ بات بولی، اور جب 2 لوگوں نے یہ بات بولی ہے تو وہ قائم ہو جاتی ہے، وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹھیک AD 70 میں یہ مکمل طور پہ ملک تباہ ہو گیا. ہاللیلویا. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، بائبل میں لکھا ہوا تھا، میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک ہسٹورین ہے جو تاریخ دان جسے کہتے ہیں، جو ہسٹری لکھنے والے ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، اور سب سے اتھینٹک جو اس پورے پہلی صدی کا جو ہسٹورین ہے اس کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے دا جوئش وار. وہ دا جوئش وار جو ہے وہ ابھی بھی اویلیبل ہے، وہ ابھی بھی لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے ٹرانسلیشن پہ ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں، انگلش میں بھی ہے اور میں نے بھی یہ پڑھی ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کری تھی، لیکن میں ابھی اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں. تو میں اس میں سے آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہسٹورین تھا اس کا نام تھا فلیویس جوزفس، اور جس کا ہیبرو نام تھا اس کا نام تھا یوسف بن میتھائیس. یہ اس کا اوریجنل نام تھا، جس کو انگلش میں
फ्लेवियस, या जिसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया है तो इस तरह से फ्लेवियस जोसेफस, ये पहली सदी का ये एक शख्स था, और ये बादशाह का मुशीर था, ये खुद भी प्रीस्ट था, ये एडवाइजर था बादशाह का, और ये चश्मदीद गवाह था उस AD 70 में जो कुछ हुआ है वो सारी चीजों का ये चश्मदीद गवाह था, और इसने अपनी इस किताब में वो सारी चीजों को डिटेल में बयान किया है। और आज मैं उसमें से कुछ हिस्से आपके सामने पढ़ूंगा, अगर टाइम मुझे इजाजत देता है तो मैं कुछ चीजें आपके सामने जरूर लेके आऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि पहली सदी में हुआ क्या था और किस तरह से ये सारा काम हुआ था। मेरे साथ दोबारा से हम आएंगे दानियल उसका 9वां बाब और 26वीं आयत, यानी डैनियल चैप्टर 9 वर्स 26 हम दोबारा से देखेंगे। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। मैं ये चीज आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिखाना चाहता हूँ कि एंड आफ्टर 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of prince, मैंने आपको बोला था प्रिंस बोला गया है, that shall come shall destroy the city and sanctuary, and the end therefore shall be with flood, and unto end of the war desolation are determined। यानी बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा क्लियरली बोल दिया था फरिश्ते के जरिए भी, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात खुद भी अपने मुंह से बोली है। मेरे साथ एक हवाला देख लें और फिर हम इमीडिएटली इस जगह पे आएंगे। मेरे साथ निकालें लूका की इंजील और उसका 21वां बाब 20 आयत से 24 आयत तक। लूक चैप्टर 21 वर्स 20 to 24। और फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। ये कौन बोल रहा है? ये खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं। उस टाइम पे यरूशलेम दोबारा से बन गया था। मैंने आपको बताया था पहले भी, यरूशलेम दूसरी दफा बन चुका था, हैकल दूसरी दफा बन गई थी, और दूसरी दफा बनने के बाद खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उस वक्त जो यहूदिया में, पीछे जाए दोबारा से बैक, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा देखो तो जान लेना उसका उजड़ जाना नजदीक है। नेक्स्ट, उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हो वो बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वो शहर में ना जाएं। नेक्स्ट, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिन में सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट, उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और कौम पर गजब होगा। नेक्स्ट, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचा दिए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों के मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी। हालेलुया। ये 24 में आयत थी। हालेलुया। और आगे नेक्स्ट पढ़ दे जरा। अच्छा नहीं रहना। तो बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 21 बाब में इस बात को एक दफा फिर अपने मुंह से कंफर्म किया कि यरूशलेम शहर को जब तुम पहाड़ों से घिरा हुआ देखो, यरूशलेम शहर को जब तुम इस तरह देखो तो जो जहां वो पहाड़ों पे भाग जाए, कोई कहीं भाग जाए, कोई शहर में ना आए, क्योंकि बड़े ही गजब के दिन होंगे और बड़े ही खतरनाक दिन होंगे। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूं जिस पे मैंने बहुत वक्त लगाया, बहुत टाइम लगाया है, और अगर आप मुझे सोर्स का बोलेंगे तो सोर्स मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ये सारी स्टडी के पीछे जो सोर्स है, एक तो द जूइश वॉर है, ये जो किताब है जो पहली सदी की है, ये मेरी एक बेसिक सोर्स है, और दूसरी सोर्स है जो इस वक्त
प्रेजेंटली इस वक्त जो मौजूदा तौर पे एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उस बहुत बड़ा स्कॉलर है बाइबल का, पास्टर भी है और उसकी टीचिंग को मकसद दुनिया बड़ी ऑथेंटिक मानती है, उसका नाम है जॉन मैकआर्थर। तो जॉन मैकआर्थर की टीचिंग्स को मैंने फॉलो किया है और मैंने जूइश वॉर की किताब को फॉलो किया है और उसमें से मैंने ये सारी चीजें निकाली हैं जो मैं आपके साथ पेश करना चाहता हूं। अच्छा सुन ले, AD 66 में हुआ क्या? AD 66 की बात कर रहा हूं। AD 66 मतलब यीशु के पहली सदी के 66वें साल में हुआ ये कि कुछ यहूदी थे, उन यहूदियों ने एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप क्या बनाया कि हमने रोमन्स को अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देना है और हमने उनके खिलाफ खड़े होना है। मकसद ये एक बगावती ग्रुप था, इसे रिबेलियन बोलते हैं, बगावती ग्रुप उन्होंने बनाया और बड़ा फेनेटिक ग्रुप था। ये फेनेटिक का मतलब है आजकल के मौजूदा तालिबान की तरह का एक ग्रुप था कि ये ग्रुप के पास छुरे और तलवार होते थे और जहां कहीं ये रोमन सोल्जर देखते थे ये उन्हें मारते थे। तो चीजें इस तरह बढ़ती गई और ये यहूदी ये जो टोला था, ये नॉर्मल यहूदी वाला टोला नहीं था, ये एक बगावती टोला था जो रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहा था, क्योंकि रोमन हुकूमत की सरपरस्ती थी। तो मैंने आपको बताया था कि रोमन्स में एक लॉ ये भी था कि 1 किलोमीटर तक वो किसी भी शख्स को रोमी लोग बोल सकते थे कि मेरा ये सामान उठा और 1 किलोमीटर तक चल। जो खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक जगह पे ये एग्जाम्पल बोली है कि अगर कोई तुझे एक मील लेके जाए तो उसके साथ दूसरा मील भी तू चला जा। तो ये बात एक्चुअली उस टाइम के लॉ में थी कि रोमन सोल्जर्स, रोमन हुकूमत को इख्तियार हासिल था कि जहां कहीं किसी भी यहूदी को देखें, भले वो इमरजेंसी में जा रहा है, भले वो मैयत में जा रहा है, अगर वो जो रोमन सोल्जर है या रोमन आदमी है उसके हाथ में कोई सामान है और वो यहूदी को बोले कि तू ये सामान फला जगह से फला जगह 1 मील तक लेके जा, तो उसने जो इमरजेंसी में जा रहा है उसने वो सब छोड़ना है और रोमी का काम करना है, रोमन सोल्जर का वो काम करना है। तो इस तरह के बहुत सारे कुछ लॉ थे जो यहूदी लोगों को पसंद नहीं थे, उनमें से ये एक टोला बना था, एक बगावती टोला बना था। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रोमी सोल्जर्स को मारना शुरू किया और मारते मारते एक टाइम ये आया कि इन्होंने पहली सदी के 66 ईयर में, AD 66 में इन्होंने तकरीबन मई के महीने में यरूशलेम पे दोबारा से कंट्रोल ले लिया। तो रोमियों को इन्होंने मार के इस टोले ने, जैसे तालिबान या ये जो हमारे जो है ना, जो इराक में क्या नाम है उसका, जैसे तालिबान और दूसरे कौन से हैं उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, आईएसआईएस जिसे कहते हैं, आईएसआईएस जिसे कहते हैं, इन्होंने जिस तरह से कंट्रोल मुख्तलिफ शहरों पे लिया इराक में और दूसरी जगहों पे, इस तरह इस टोले ने यरूशलेम में रोमियों को मारा और AD 66 में उन्होंने यरूशलेम को दोबारा से टेक ओवर कर लिया और बाकायदा वहां पे वो रूल करने लगे। यहूदी तकरीबन वहां से भाग गए थे क्योंकि उनको अपने जान के लाले पड़ गए थे। उस टाइम पे एक बादशाह था जो अपने जमाने का बड़ा सफाक बादशाह कहलाया जाता है, उसका नाम है नीरो बादशाह। उसने बहुत सारे जुल्म मसीहों पे किए, शेर छोड़े मसीहों के ऊपर, और आप ये सारी चीजें आप देख सकते हैं हिस्ट्री में से कि किस तरह उसने जुल्म किए। ये नीरो बादशाह जो है वहां पे ये हुकूमत करता था और इसके पास एक जनरल था जो बड़ा जबरदस्त किस्म का वॉरियर था और उसने बहुत सारी जंगों में बड़े जबरदस्त काम किए थे। और उस जो कमांडर या उस जनरल का नाम था, उसका नाम था, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्लेवियस वेस्पेसियन। फ्लेवियस, उसका नाम था फ्लेवियस
वेस्पेसियन या पेशियन, वेस्पेशियन। तो ये जो कमांडर था या ये जो जनरल था, ये नीरो फौज का एक कमांडर था और इसने बहुत सारी जगहों पे नीरो को फतह दिलाई थी। तो इसने नीरो ने क्या किया कि इस कमांडर को, इस फ्लेवियस वेस्पेसियन को इसने हुक्म दिया कि तुम जो है इसके ऊपर यरूशलेम को वापसी लेने में हमारी मदद करो। उसने अपने ट्रूप्स बना लिए और ट्रूप्स बना के उसने यरूशलेम पे हमले की तैयारी शुरू करी। लेकिन उस टाइम पे बलवा, उस टाइम पे इतने ज्यादा फसादात शुरू हो गए थे, तो ये नीरो बादशाह जो वाकई इतना खतरनाक था, हिस्ट्री बताती है इसने खुदकुशी कर ली, इसने सुसाइड कर लिया कि वो हालात उसको देखे नहीं जा रहे थे, वो कंट्रोल में उसके नहीं आ रहे थे जो यरूशलेम में हालात थे। उसने सुसाइड कर लिया नीरो बादशाह ने, और जब सुसाइड किया तो उस टाइम पे ये जो जनरल था जिसका नाम है फ्लेवियस वेस्पेसियन, ये जो है नीरो बादशाह की जगह बादशाह बन गया। और जब ये बादशाह बन गया तो इसका जो बेटा था उसका नाम था टाइटस, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। ये मिलिट्री जनरल बन गया और टाइटस को जो है इन्होंने इस फ्लेवियस वेस्पेसियन ने हुक्म दिया कि तू जो है यरूशलेम को जो है हमसे वापस ले। तो पहला जो टाइटस ने काम किया, टाइटस ने जो पहला काम किया उसने यरूशलेम के जनूब पे से हमला किया और गलील का सारा इलाका और तकरीबन आधे से ज्यादा यरूशलेम उसने दोबारा से टेक ओवर कर लिया और 6000 यहूदियों को वो यरगमाल बना के लेके आया। 6000 यहूदियों को वो यरगमाल बना के लेके आया और 6000 यहूदियों को उसने मुकर्रर किया कि एक कैनाल है जिसको कहते हैं कैनाल ऑफ करंथियंस। कैनाल जो है, कैनाल मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा ताल्लुक शिपिंग के पेशे से है, तो जितनी भी कैनाल्स हैं मुझे उसके बारे में इल्म है। इस वक्त मौजूदा तौर पे दुनिया में सुइस कैनाल है जो इजिप्ट में है। कैनाल मतलब वहां पे समुंदर नहीं है लेकिन जमीन काट के समुंदर को रास्ता दिया गया है। ऐसे ही एक है पानामा कैनाल, वो भी इंसानों ने बनाई है। इसी तरह एक और ये कैनाल है, इसको कहते हैं करंथियंस कैनाल। तो ये 6000 यहूदियों ने वो करंथियंस की जो कैनाल है ये ग्रीस में है, ग्रीस में से पहाड़ों को काट के बनाया। आप गूगल करेंगे तो आपको नजर आएगा कितना खूबसूरत काम करा है इन लोगों ने। ये 2000 साल पहले ये 6000 यहूदी जो ये यरगमाल बना के लेके आया था, इनके जरिए इसने ये सारे काम किए। हालेलुया। उन्होंने कैनाल बनाए। इतने में क्या हुआ कि थोड़े अरसे के बाद, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 69 आ गया और जो रिबेलियन टोला था उन्होंने दोबारा से कंट्रोल लिया। उन्होंने दोबारा से रोमन्स को दोबारा से उन्होंने मार भगाया और दोबारा से उन्होंने यरूशलेम पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद जो है वो सबसे सीरियस चीजें शुरू हुई जब टाइटस ने तकरीबन 1 लाख के करीब अपने फौजी जो हैं यरूशलेम के गिर्द उसने घेर लिए और उसने यरूशलेम पे चढ़ाई करी है। और ये जब यरूशलेम पे चढ़ाई हुई है, इसमें तकरीबन यरूशलेम पूरा का पूरा तबाह हुआ है और इसी में वो हैकल भी तबाह हुई है। तो ये 1 लाख फौजियों ने यरूशलेम पे चढ़ाई करी है। अब सुन ले, इधर हुआ क्या था कि बाइबल बताती है कि हिस्ट्री बताती है कि इन्होंने यहूदियों को ज़बह कर डाला था। इतना ज़बह किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जमीन थी उस पे खून जो है वो जैसे बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है ना, इस तरह जमीन पे खून इकट्ठा हो गया था और लोग खून में से ऐसे चल रहे थे जो डैनियल की उस आयत को याद दिलाती है। डैनियल 9:26 दिखाइएगा। डैनियल 9:26, दानियल 9:26 में है। तो यहां पे हमने पढ़ा था, And after 3
score, and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end therefore shall be with flood. تو یہ جو فلڈ کا ذکر ہے یہ اس ٹائم کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ فلڈ کس طرح سے آیا ہے. یہ خون کا ایک دریا تھا, خون کا ایک سیلاب تھا جو اس صدی میں اس نے ٹائٹس کے دور میں اس نے یہودیوں کو سلوٹر کیا تھا. تاریخ کی بات لکھتے ہیں, تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سلوٹر کا مطلب ہے ذبح کیا تھا, انہیں ایسا مارا تھا کہ خون کے دریا وہاں پہ بہہ گئے تھے. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا تاریخ دان ہے جس کی میں نے بک میں سے لیا ہے, جو پیسج میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دھیان سے سنیے گا, وہ کسی کو بھی نہیں پتا, کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے بولا ہے کہ بربادی مقرر ہو گئی ہے تو بربادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ بربادی, مطلب ڈیسولیشن آفٹر ڈیسولیشن, یعنی بربادی پہ بربادی بربادی پہ بربادی یہ ہوتی رہے گی. یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو اس تاریخ دان جو ہسٹورین ہے اس کی کتاب میں سے کچھ میں نے الگ کیا ہے, وہ میں پڑھ تو نہیں سکتا ابھی, ٹائم میرے پاس تیزی سے نکل رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو جسے ہم نے پڑھا تھا یوسف بن متھائیس, جوزفس جو ہے, اس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا تھا. اس نے بولا تھا کہ یروشلم میں اس زمانے میں بدبو کا یہ حال تھا کہ لوگ سانس صحیح سے نہیں لے پاتے تھے کیونکہ خون کی اسمیل اتنی تھی, اور جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو دفنایا نہیں گیا تھا. بہت برا حال تھا, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یروشلم میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی, ان کی بساند اڑ رہی تھی. اور اس ٹائم پہ جب یہ حالات چل رہے تھے اس ٹائم پہ یروشلم کا خود کا حال یہ تھا کہ وہ فائنینشلی اور کاروباری طور پہ تو ظاہر ہے جس ملک کا ایسا حال ہو وہاں پہ کہاں سے کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہوتی ہے. تو اس ملک میں اتنا بڑا کال تھا, آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بندہ جو ہسٹورین ہے یہ کیا لکھ رہا ہے کہ لوگ اپنے جو بیلٹ ہوتے تھے, چمڑے کے بیلٹ, یہ لوگ اپنے بیلٹ کھانے شروع کر دیے تھے. پتے جو تھے, پتے جو پیڑوں پہ سے پتے ہوتے ہیں, فروٹ تو چھوڑ دیں, جو پیڑوں پہ سے پتے ہوتے ہیں, اچھا پیڑوں سے بھی بتا دو, یروشلم جو ہے نا یہ سراؤنڈڈ تھا ایک جنگل کے, اس کے آس پاس ایک جنگل تھا جس میں درخت لگے ہوئے تھے. ٹائٹس نے کیا کیا, وہ جنگل کے سارے درخت کٹوائے اور ان درختوں سے اس نے صلیبیں بنائی ہیں. اور یروشلم میں جب یہ قیامت آئی ہے, اس یروشلم کی قیامت میں صرف وہ ہسٹورین بتاتا ہے صرف صلیبیں ہی صلیبیں تھیں, کیونکہ سارے درخت کاٹ کے صلیبیں بنا دی تھی. کچھ لوگوں کو انہوں نے, مقصد 90% لوگوں کو انہوں نے مار دیا تھا, اور جو 10% لوگ جن کو عبرت سے مارنا تھا, جن کو جو سیاسی قیدی تھے ان کو صلیبیں دی گئی ہیں. تو ہر جگہ یروشلم میں صرف یہ نظر آ رہا تھا. تو میں اس ٹائم کی بات بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ ایک تو اسمیل بہت زیادہ تھی, باڈیوں کو دفنایا نہیں گیا تھا, بہت زیادہ اسمیل تھی. اور دوسری چیز کیا تھی کہ وہاں پہ کال اس طرح کا پڑا ہوا تھا کہ لوگ درختوں کے پتے کھا رہے تھے. حد تو حد لوگوں نے جو بیلٹ ہوتے تھے, یہ تو آج ہمارے پاس پینٹوں والے بیلٹ ہے نا, اس زمانے میں ان کی پوشاکوں میں چمڑے کے بیلٹ ہوتے تھے. انہوں نے وہ چمڑے کے بیلٹ کھانا شروع کرے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. انہوں نے اپنے جوتے کھانا شروع کیے, جو چمڑے کے لیدر کی چپلیں اور جوتے ہوتے تھے وہ انہوں نے کھانا شروع کرے تاکہ پیٹ بھر سکے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے اپنے فرشتے کے ذریعے اور خود اگر یہ چیز بولی ہے تو بربادی کس قدر ہولناک تھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو انہوں نے جوتے کھانا شروع کرے, انہوں نے چمڑے کی چیزیں جو ملی انہوں نے کھانا شروع کرے تاکہ پیٹ بھر سکے. اور پھر ایک ٹائم ہسٹری میں یہ آیا, اس نے بولا کہ اسی دور میں ماں باپ نے اپنے بچے کاٹ کے کھانا شروع کر دیا. یہ ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھا ہے. سلیمان کے ٹائم پہ, سلیمان نہیں علیشہ کے ٹائم پہ ایک واقعہ ایسا نظر آتا ہے. لیکن اس جگہ پہ یروشلم میں اسی آپ 2000 سال پیچھے چلے جائیں, یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو کاٹ کے کھایا ہے. اور یہ وہ بربادی تھی جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے بولی تھی. انجیر کے درخت کو کرس کیا, انجیر کے درخت پر لعنت بھیجی, اور یہ کمپلیٹلی سوکھ گیا. اور یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ اسرائیل کا شہر تھا
جو کمپلیٹلی برباد ہو گیا، اور یہ بربادی رکی نہیں، یہ کنٹینیوس چلی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم دعا کر کے بند کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. پھر کیا ہوا، یہ 70 میں پہلی صدی کے 70ویں سال میں یہ شہر بھی اجڑ گیا، لوگ بھی سارے بھاگ گئے، جو مر گئے وہ مر گئے، جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، اور ہیکل بھی ساری ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلی صدی جب ختم ہوئی ہے، اس کے بعد دوسری صدی کے اینڈ میں، اسے کہتے ہیں 1096 کتنا ہوا 1096 1000. پھر 10 صدیوں کے بعد دوبارہ سے ان لوگوں نے، یہودیوں نے دوبارہ سے گروپ بنایا، دوبارہ سے موومنٹ بنائی، دوبارہ سے انہوں نے کوشش کری کہ ہم اپنے اس شہر کو واپس لیں گے. بائبل بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ 1000 سال کے بعد دوبارہ یروشلم کی طرف آئے، تب اس ٹائم پہ یورپین تھے، یورپین نے ان کو مکمل طور پہ تباہ کیا، ان کو مارا، اور اس میں بھی لاکھوں جو ہیں یہودی مارے گئے. اس کے بعد دوبارہ سے 1290 میں، یعنی 1200 سال یعنی 12 صدی کے بعد دوبارہ سے انہوں نے موومنٹ کری، اور دوبارہ سے اس ٹائم پہ فرانس بھی یورپ کے ساتھ شامل تھا، اور یہودیوں کو مکمل طور پہ سلوٹر کیا گیا، انہیں ذبح کیا گیا، مارا گیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. پھر 1348 آتا ہے. 1348 میں ایک بڑا تاریخ کا بڑا دن اسے کہتے ہیں کہ بلیک ڈیتھ. اس ٹائم پہ تقریباً پولینڈ میں اور رشیا میں تقریباً کہتے ہیں 500,000 5 لاکھ یہودیوں کو ذبح کیا گیا، مارا گیا. پھر 1894 آتا ہے. 1894 میں ہمیں نظر آتا ہے، 1894 مینس 1894 میں، وہاں پہ پھر فرانس نے دوبارہ سے یہودیوں کو مارا، دوبارہ سے موومنٹ ان کی شروع ہوئی تھی. پھر فرینچ حکومت نے ان کو سلوٹر، ان کو مارا گیا. اور آپ سب جانتے ہیں ہٹلر کے دور میں تقریباً 6 ملین یہودیوں کو مارا گیا. تو یہ جب خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ بربادی اس کی مقرر ہو چکی ہے اور آخر تک لڑائی رہے گی اور بربادی مقرر ہو چکی ہے، تو یہ چیز یہ ایک ٹائم کا نہیں تھا کہ 80-70 میں ہی جو کچھ ہوا ہے وہی ہوا ہے. یہ ریپیٹیڈلی پھر آگے صدیاں آتی چلی گئیں، اور یہ چیز ہوتی چلی گئی، اور یہ بھی بائبل کی پروفیسی کے مطابق ہے. یہ میں آپ کو خدا نے چاہا تو اگلی جو میری اس سلسلے میں ہم اگلی دفعہ چوتھے حصے کی طرف جائیں گے. اگلی جو میں آپ کے ساتھ کلاس شیئر کروں گا اس میں وہ والی حوالے اور وہ والی آپ کو باتیں بتاؤں گا جس میں خدا نے پہلے سے بول دیا ہے کہ یہ لوگ یروشلم سے جب نکلیں گے تو یہ لوگ واپس نہیں آ سکتے، اس کا ایک ٹائم ہے. ہاللیلویا. اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں، ہم دعا کرتے ہیں. آسمانی باپ، یسوع کے قدرت والے نام سے آپ کا شکر کرتا ہوں، آپ کے نام کی تعریف کرتا ہوں خداوند کہ آپ عظیم ہو، اور آپ کے خداوند کام ایسے ہیں جو خداوند ہے باپ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے اسکالرز خداوند اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں. خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ آہستہ آہستہ خداوند آپ اپنے لوگوں پہ بہت ساری چیزیں ریویل کری ہیں. خداوند میں آپ کا ادنا سا خادم، خداوند میں نے اس پورے آج کی کلاس میں خداوند 80% میں نے خداوند ہسٹری سے چیزیں لی ہیں جو آلریڈی لوگوں نے جس پہ کام کیا ہوا ہے، اور خداوند 20% میں نے اپنے طور پہ ساری چیزیں شامل کری ہیں، نئے حوالوں سے، نئے عہد نامے کے حوالوں سے. میں شکر گزار ہوں خداوند یہ ساری دنیا کے آخر ٹائم کی سٹڈیز کے لیے، یہ دانیال کے سارے حوالے کے لیے جس پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. میں خداوند دل سے شکر کرتا ہوں خداوند کہ وہ باتیں جو شاید آج سے پہلے میرے لوگوں کو، سننے والوں کو نہیں پتا تھی کہ یہودی قوم پہ یا اسرائیلی قوم پہ کس کس قسم کی قیامتیں گزر گئی ہیں، کس کس طرح سے ان لوگوں کو
کچلا گیا ہے, کس کس طرح سے ان کو ذبح کیا گیا ہے, کتنے ظلم و ستم سے وہ لوگ نکلے ہیں, اور کس لیے یہ سب کچھ ہوا, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کری کہ مسیحا کو انہوں نے نہیں پہچانا. وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا. وہ آج بھی اپنے مسیحا کا ویٹ کر رہے ہیں, اور خدا نے چاہا تو خداوند فضل دے گا. ہم اس چیز کو بھی آگے دیکھیں گے. میں دعا کرتا ہوں اس وقت خداوند جتنے میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ ہوئیے گا خداوند. اگر کوئی بیمار ہے یسوع مسیح کے نام سے خداوند میں اس ہیلنگ کے کلام کو خداوند ان کی زندگی میں ریلیز کرتا ہوں. یسوع مسیح ناصری آپ شفا کا منبع ہو, آپ کے خون میں شفا ہے. میں خداوند یہ شفا میرے سارے سننے والے بیمار جسموں کے لیے خداوند میں ریلیز کرتا ہوں, ان کی فیملیز کے لیے, ان کے بچوں کے لیے خداوند, ہمارے فیملیز میں خداوند, ہمارے میرے سرکل میں جتنے لوگ کرونا وائرس کا شکار ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند اے باپ وہ شفا کو ریسیو کرے. کرونا وائرس کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں خداوند اے باپ اس اسٹڈیز کو بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہوں, بہت سارے لوگ اس سے برکت پانے والے ہوں, اور خداوند ہم جب اس کو کلوز کر سکیں تو ہم ایک بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے والی قوم بن سکیں. خداوند آپ کا شکر کرتا ہوں, یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا ہوں, آمین.